تاریخ میں سپریم کورٹ کی پہلی براہ راست کارروائی، سپریم کورٹ کے قواعد سے متعلق پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق سماعت۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے، سپریم کورٹ قانون سے بالاتر ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ اگر پارلیمنٹ نے چیف جسٹس کی بادشاہت ختم کی ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ باہر کے ممالک میں بیلٹ سے بینچ بنتے ہیں، وہاں چیف جسٹس کے پاس بینچ تشکیل دینے کا اختیار کا تصور تک نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ چیف اپنے پاس درخواست رکھے رہے اور بینچ نہ بنائے؟ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں صرف چیف جسٹس کے اختیار کو چھیڑا گیا۔ عدلیہ کی آزادی صرف بیرونی نہیں بلکہ اندرونی بھی ہونی چاہیے۔ عدلیہ کو اندر سے مضبوط ہونا چاہیے۔ صرف چیف جسٹس کے پاس بینچز کی تشکیل کا اختیار ہونا تو غلط ہے۔ جسٹس عطا من اللہ کے ریمارکس۔ اٹارنی جنرل نے دلائل دیے، یہ قانون اختیارات کو جمہوری شکل دینا چاہتا ہے، یہ قانون عدلیہ کو مزید جمہوری اقدار کا حامل بناتا ہے۔ پارلیمنٹ کہتی ہے 5 ججز سے کم کیس نہیں سن سکتے۔ اگر کل پارلیمنٹ کہے کہ فلاں کیس کو 7 ججز نہیں سنیں گے تو کیا ہوگا؟ امریکہ میں رائٹ آف ابارشن کا مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ سپریم کورٹ ہے جس کا کام آئین کا دفاع کرنا ہے۔ جسٹس منیب اختر کے ریمارکس۔ وکیل خواجہ طارق نے کہا کہ آئینی مقدمات میں کم سے کم 5 جج کے بینچ کی شق بھی قانون سازی میں شامل کی گئی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جس شق پر آپ کو اعتراض ہے کہیں کہ مجھے اس پر اعتراض ہے۔ یاد رکھیے کہ عدالت اور سپریم کورٹ لوگ خوشی سے نہیں آتے، مسئلے اپنے ختم کرنے کے لیے آتے ہیں، تو برائے کرم آپ ایسا ان سے سلوک کیجیے جیسے کہ ایک میزبان مہمان سے کرتا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ بغیر پروٹوکول سپریم کورٹ آئے، گارڈ آف آنر لینے سے انکار، پولیس کو اپنی ذمہ داری دل لگا کر ادا کرنے کی ہدایت بھی کی۔ چیف جسٹس اپنی ذاتی گاڑی میں عدالت آئے، عدالتی عملے سے کہا آپ کا تعاون چاہیے۔ لوگ سپریم کورٹ خوشی سے نہیں آتے، اپنے مسائل حل کرانے آتے ہیں۔ آنے والے لوگوں سے مہمان جیسا سلوک کریں، انصاف کے دروازے کھلے اور ہموار رکھیں۔ کہ فضل و کرم سے اگر مسلم لیگ نون کی حکومت کو موقع ملتا ہے، وزیر اعظم انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نواز شریف صاحب ہوں گے، اور وہ پھر ان کی لیڈرشپ میں یہ ترقی اور خوشحالی کا سفر وہیں سے شروع ہوگا جہاں پر انہوں نے 2017 میں چھوڑا۔ ہمیں پاکستان کے اندر غریب آدمی کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور اس کو مہنگائی کے بوجھ سے نجات دلانے کے لیے ہمیں دورس اور ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان کے لیے روانہ۔ 24 نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ خصوصی سرمایہ کاری کونسل کے ذریعے زرعی اور صنعتی انقلاب لائیں گے۔ زرعی انقلاب اور شمسی توانائی کے منصوبے ہماری ترجیح ہوں گے۔ نواز شریف کی زیر قیادت آبی ذخائر اور شمسی توانائی سے بجلی کے بحران پر قابو پائیں گے۔ مہنگائی کے جن کو قابو کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنا ہوں گے۔ جہاں تک میاں صاحب کی واپسی کی بات ہے، یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت پرانا مطالبہ ہے، اور جہاں تک پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگانے والی بات ہے، پیپلز پارٹی کسی دیوار سے ہمیں نہیں لگایا جا رہا ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کا جو ہمارا اعتراضات ہے وہ اٹھایا جائے، اور کم از کم ہمارا لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے ان اعتراضات کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کسی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرے گی، بلاول بھٹو نے واضح کر دیا۔ اوکاڑا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان فوری کیا جائے، لیول پلینگ فیلڈ پر اعتراضات دور کیے جائیں۔ بہت عرصے سے نواز شریف کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو کوئی دیوار سے نہیں لگا سکتا، عوام کی نمائندگی ضروری ہے۔ آصف زرداری سے درخواست ہے ان کے ہاتھ نہ باندھیں۔
لاہور ہائی کورٹ کے رہائی کے حکم کے باوجود پرویز الہی کی گرفتاری، توہین عدالت کی درخواست پر دوبارہ سماعت، ہائی کورٹ نے پیش نہ ہونے پر آئی جی اسلام آباد کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ ڈی آئی جی آپریشنز، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن 2 اکتوبر کو فرد جرم کے لیے طلب، عدالت کا دونوں کے جوابات پر عدم اطمینان کا اظہار۔ احتساب عدالت نے پرویز الہی کے پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی چین کے صوبہ ننشیا آمد، صوبہ دارالحکومت ینچوان میں ایئرپورٹ پر وزیر اعلیٰ اور وفد کا پرتپاک استقبال۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا ٹرانسپورٹ انڈسٹری اور دیگر شعبوں میں چین کے کامیاب ماڈل کا مشاہدہ کر رہے ہیں، زراعت اور دیگر شعبوں میں چین کے کامیاب تجربات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ اسلام آباد میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، شہریوں اور پولیس کے درمیان تصادم، علاقہ میدان جنگ بن گیا، مظاہرین کی فائرنگ اور شدید پتھراؤ، 2 ڈی ایس پیز اور انسپکٹر سمیت 8 پولیس اہلکار زخمی، مشتعل افراد کی سرکاری گاڑیوں میں توڑ پھوڑ، پولیس کی جانب سے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ، مظاہرین کا مانگلا روڈ پر احتجاج، ٹریفک کی روانی متاثر۔ شکارپور میں کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن، گڑھی تیغو میں 200 پولیس اور 30 رینجرز اہلکاروں نے حصہ لیا۔ کارروائی کے دوران ڈاکو اپنے ٹھکانے چھوڑ کر بھاگ نکلے، ڈاکو ہتھیار ڈال دیں یا مرنے کو تیار رہیں، ایس ایس پی شکار خالد مصطفیٰ کورائی کا 2 ٹوک پیغام۔ بجلی چوروں کے خلاف گھیرا تنگ، چونیا میں مزید 120 شہری بجلی چوری میں ملوث، قصور میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن، سینکڑوں گرفتار، بھاری جرمانے عائد۔ حیدرآباد میں بجلی چوروں اور بل نادہندگان کے خلاف کارروائی، 2 افراد گرفتار، کارروائی کے دوران بل نادہندگی پر 2 بڑے بنگلوں سے 53 لاکھ کی ریکوری کی گئی۔ بھاری بجلی کے بل انسانی جانوں پر بھی بھاری، اسلام آباد میں بجلی کے بلوں سے تنگ نوجوان کا انوکھا احتجاج، ہائی ٹرانسمیشن لائن پر چڑھ گیا، پولیس اور انتظامیہ کی دوڑیں لگ گئیں، ریسکیو نے کرین کی مدد سے نوجوان کو نیچے اتارا۔ کراچی میں آئل ٹینکرز کنٹریکٹرز ایسوسی ایشن کی ہڑتال، آئل ٹینکر کھڑے کر کے ملک بھر میں تیل کی سپلائی بند کر دی۔ ایسوسی ایشن کا وائٹ پائپ لائن میں سے آئل ٹینکرز کوٹا اور کرایوں میں اضافے کا مطالبہ۔